السلام علیکم۔ پاکستان میں جیسے تیسے ایک حکومتی ڈھانچہ سویلین چہرے کے ساتھ قائم تو کر دیا گیا ہے، لیکن اس حکومتی ڈھانچے کی راہ میں بہت سی مشکلات، کٹھنائیاں اور رکاوٹیں ہیں۔ ابھی بہت سی مشکلات کے ساتھ ساتھ جن میں سیاسی بھی ہیں، معاشی بھی ہیں اور سیکیورٹی کے حوالے سے بھی مشکلات ہیں۔ بڑے سیاسی فیصلے بھی کرنے ہیں، گو کہ وہ سیاسی فیصلے پس پردہ ہوں گے، لیکن بہرحال ان کو اونرشپ اسی حکومتی اور سیاسی اور سویلین چہرے نے دینی ہے، اور بظاہر اس میں اتنی سکت اور اس کی اتنی کریڈیبلٹی نظر نہیں آ رہی کہ یہ کسی بڑے فیصلے کا بوجھ سہار سکے، خواہ وہ پس پردہ رہ کر ہیئت مقتدرہ نے ہی کیوں نہ کیا ہو۔ تو یہ جو سویلین چہرہ اس وقت شہباز شریف کی صورت میں حکومت کا بنایا گیا ہے، تراشا گیا ہے بہت محنت کے ساتھ، بلکہ اپنے ہاتھ زخمی کر کے اس کو بنایا گیا ہے، اس کی بنت کی گئی ہے۔ اس کو جہاں بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے، وہیں اسے ایک اہم چیلنج بھارت کے ساتھ تعلقات کی بحالی، مذاکرات کی بحالی کا درپیش ہے۔ بھارت اس وقت ہواؤں میں، کہکشاؤں میں سفر کر رہا ہے۔ اس کے زر مبادلہ کے جو ذخائر کی تازہ رپورٹ ہے وہ 642.63 بلین ڈالر ہے، اور گزشتہ ایک ہفتے میں اس میں 140 ملین ڈالر کا اضافہ ہوا ہے، یعنی 642 بلین ڈالر، اور اس کے مقابلے میں پاکستان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں، اور جو کچھ ہے وہ تلچھٹ ہے، وہ زمین کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، وہ بالکل تہ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں جو ایک بھارت کے ساتھ تعلقات کی بحالی اور چیلنج ہمیشہ سے پاکستان میں ایک وجہ نزاع بنی رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں کئی حکومتیں الٹ گئی ہیں، کئی تختے الٹ گئے ہیں، کیونکہ کسی بیرونی دباؤ پر جب کسی حکومت نے بھارت کے ساتھ نیچے اتر کر، اس کی لیول سے نیچے ہو کر فیصلہ کرنے کی یا معاملات طے کرنے کی کوشش کی گئی، تو اس کے نتیجے میں ایک عوامی پریشر بھی ڈیولپ ہوا، تو اس میں اسٹیبلشمنٹ نے بھی پھر قالین کھینچنے میں ہی عافیت سمجھی۔ لیکن یہ وہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ کی ایک چشمک چل رہی تھی، معاصرانہ چشمک چل رہی تھی، ایک آنکھ مچولی چل رہی تھی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، یعنی امریکہ کے ساتھ۔ وہ دو باتیں ان کی مانتے بھی تھے، اور ایک آدھ بات پر انکار بھی کرتے تھے، پیچھے بھی ہٹ جاتے تھے۔ اب اس حکومت کو یہ چیلنج بھی درپیش ہے، اور اس حکومت کی، اس سسٹم کی اور اس کایا پلٹ کی میں ایک اہم کردار اگر کوئی رہا ہے بیرونی دنیا میں، تو اس کا نام حسین حقانی ہے، کہ جس نے لابنگ کی عمران خان کی حکومت کو گرانے کے حوالے سے، اور وہ ہمیشہ سے پاکستان کے فیصلوں پر وہ تنقید کرتے رہے ہیں اور من کا زیر پا رہے ہیں، اور ہمیشہ سے وہ چاہتے تھے کہ پاکستان اس طرح نظر آنے لگے، پاکستان کا سراپا ایسا بنے کہ جیسا امریکہ چاہتا ہے، جیسی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو بھی توقعات پاکستان سے رکھ رہی ہے، پاکستان میں نوان اس کو تسلیم کرے۔ صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ بھارت کے حوالے سے بھی ہمیشہ سے ان کا خیال ہے، یعنی 9/11 کے بعد انہوں نے انڈین ایکسپریس میں مضمون لکھنا شروع کیے، تو اس وقت سے ان کا ایک یہی نقطہ نظر تھا کہ پاکستان کو ایسا دکھنا چاہیے، اپنے آپ کو اس انداز سے پیش کرنا چاہیے کہ جیسا بھارت اس سے توقع رکھتا ہے، جیسا امریکہ اس سے توقع رکھتا ہے، اور ان کی توقعات پر پورا اترنا ہی پاکستان کی ترقی ہے، پاکستان کی جو معراج ہے، پاکستان کے لیے ایک اعزاز ہے۔ یہ ہمیشہ وہ جنرل پرویز مشرف جیسے مغرب دوست شخصیت پر بھی تنقید کیا کرتے تھے۔ انڈین ایکسپریس میں ان کا ایک کالم آج بھی مجھے یاد ہے کہ ہمپٹی ڈمپٹی سیٹ آن اے وال، وہ کہتے تھے کہ جنرل پرویز مشرف جو کو ہمپٹی ڈمپٹی ایک احمق
کردار سے تشبیہ دے رہے تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ وہ امریکہ کے ساتھ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں اس وقت۔ حسین حقانی جب آصف علی زرداری کی حکومت میں ان کو امریکہ میں پاکستان کا سفیر بھی بنایا گیا، تو وہ پاکستان کی سفارتکاری اور وکالت کرنے کی بجائے وہ امریکہ کی سفارتکاری اور وکالت کرتے تھے۔ انہوں نے امریکیوں کو ویزے دیے کھلے ڈلے انداز میں، وہ کنٹریکٹر کی صورت میں پاکستان میں آئے، جس کا نتیجہ پھر یہ نکلا کہ وہ ریمنڈ ڈیوس والا ایک خونی سانحہ ہوا۔ وہ پاکستان میں کچھ اہداف کی تلاش میں تھے، کچھ اہداف کے حاصل کرنے کی تلاش میں تھے، تو اس سے ایک حادثات جنم لیے۔ اب جو رپورٹس آئی تھیں ان میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ قمر جاوید باجوہ نے ان کی خدمات حاصل کی، لابنگ کے لیے ان کو پیسہ دیا، اچانک وہ پاکستان پر مہربان ہونے لگے اور پاکستان کے اس سسٹم کی تعریف کرنے لگے، اور جن کو یہاں میمو گیٹ سکینڈل کا ایک اہم کردار ادا سمجھا گیا تھا، اور ان کے خلاف عدالت میں ایک مقدمہ چل رہا تھا۔ حسین حقانی اب بھی اپنی جو ان کی خواہشات ہیں پاکستان کو ایک مخصوص انداز سے دیکھنے کے لیے، یعنی نظر آنے کے حوالے سے، وہ اب بھی ان خواہشات پہ کوئی کمپرومائز کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ پاکستان میں کچھ لوگ شکوہ کناں ہیں کہ بھارت کا جو موقف ہے پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرنے کا، وہ اتنا سخت کیوں ہے۔ تو خود ہی حسین حقانی اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس کی وجہ کشمیر میں انسرجنسی ہے کہ جو 1979 سے 89 سے 2019 تک جاری رہی، یعنی 2019 کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے بدلنا شروع کیا، اور یہ پھر وہی دور آگے آ رہا ہے کہ جس میں پاکستان ایک سیکیورٹی کا ایک نیا تصور بدل رہا تھا، اور معید یوسف جو سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے تھے، اور سیکیورٹی کا ایک نیا جو ایک ڈاکٹرین تشکیل دیا جا رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ یہاں تک جو کچھ پاکستان نے کیا ہے اس کا رد عمل ہے کہ بھارت کا موقف سخت ہے۔ کارگل میں 1999 میں 99 میں جو کچھ پاکستان نے کیا اس کا بھی اس سختی میں ایک دخل ہے۔ 2001 میں پارلیمنٹ کا حملہ ہوا، اور 2028 میں ممبئی میں دہشت گرد حملے، اور بہت کچھ ہے کہ جس کی وجہ سے بھارت کا لہجہ اور بھارت کا موقف پاکستان سے مذاکرات شروع کرنے کے حوالے سے سخت اور تلخ ہے، اور اس کو تسلیم کرنا مذاکرات کو دیانتدارانہ اور آسان بنا سکتا ہے۔ یہ پاکستان کے ایک سابق سفیر کا موقف ہے کہ وہ ایک پوری چارج شیٹ پیش کرتے ہیں اس ملک کے خلاف کہ جس سے انہوں نے تنخواہ لی ہے، مرات لی ہیں، اور شاید سابق سفیر کی حیثیت سے ابھی بھی مرات لے رہے ہیں، اور جو اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک چہیتا بن کر رہ گیا ہے، ڈارلنگ بن گیا ہے اس ساری صورتحال میں۔ اور اس پر پھر پاکستان کے ایک دوسرے سفیر سابق وہ سامنے آئے ہیں، عبدالباسط۔ عبدالباسط دوسری طرح کے سفیر تھے کہ وہ پاکستان کی ان سفیروں میں شامل تھے کہ جو اعتماد کے ساتھ پاکستان کا مقدمہ لڑتے رہے بھارت جیسے ملک کے اندر۔ دلی میں سفارتکاری کے وہ فرائض انجام دیتے رہے، لیکن انہوں نے کوئی کمپرومائز اس پر نہیں کیا کہ انہوں نے حریت کانفرنس کے لوگوں کو وہاں بلایا، کشمیر کی نمائندگی وہ پاکستانی ہائی کمیشن میں رکھتے تھے تقریبات کے دوران۔ تو عبدالباسط ان لوگوں میں شامل تھے کہ جو باہر کی دنیا میں بھی ایک پاکستانی کے طور پر سر اٹھا کر چلتے ہیں، جو اپنے ملک کی پالیسیز کا دفاع کرتے ہیں اور اس پر پورے اعتماد کے ساتھ اس کو آگے لے جاتے ہیں، بڑھاتے ہیں، اور اس پر ہونے والے حملوں کو روکتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک حسین حقانی کے اس ٹویٹ پر اپنا ایک جواب دیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کو تحمل کی ضرورت ہے۔ ہم بھارت کے ساتھ جب تک کہ وہ کشمیر کے مسئلے کے حل پر آمادہ نہیں ہوتا، ہم اس کے ساتھ معاملات کو بحال نہیں کر سکتے۔ بھارت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ حسین حقانی سے سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کا بھارت کے بارے میں کیا خیال ہے، جس نے شملہ معاہدے کی خلاف ورزی کر کے سیاچن میں پر قبضہ کیا، دہشت گردی کی فنڈنگ کرتا ہے، اور کشمیر میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی بلکہ اپنے آئین کی بھی خلاف ورزی کا مرتکب ہوا ہے۔
یوں ایک دوسرے سفیر جو ہیں انہوں نے شٹ اپ کال دی ہے حسین حقانی کو، کہ جو کلی طور پر بھارت کی موقف کی وکالت کر رہے تھے۔ اسی دوران اس میں ایک کشمیری کیریکٹر بھی کود پڑا ہے، وہ ترکی میں مقیم کشمیری جو تاجر ہیں، جو چیمبر آف کامرس کے صدر رہے ہیں، کہ جب ٹریڈ شروع ہو رہی تھی کشمیر کے دونوں حصوں کے درمیان، تو اب وہ جلاوطن ہیں، غالباً ترکی میں ہیں، ڈاکٹر مبین شاہ، تو وہ ایک انٹلیکچوئل آدمی بھی ہیں، وہ اس میں بحث میں کود پڑے ہیں، اور انہوں نے حسین حقانی پر بڑی ذاتی تنقید کی ہے، اور کہا ہے کہ آپ کا کریکٹر یہ ہے کہ اور کشمیر سے کو نظر انداز کر کے جب کوئی بات کرے گا تو اس کو غدار کشمیر کہا جائے گا، اور انہوں نے جو حسین حقانی ہے ان کے کردار کے بہت سے حوالے بھی اس میں دیے ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک جب تک کہ بھارت پاکستان کے ساتھ کچھ چیزوں پر آمادہ نہیں ہوتا کشمیر کے حوالے سے، تو اس کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو بھی شرائط کے بغیر بھارت کے ساتھ یعنی غیر مشروط بات چیت کرے گا، اس کو تاریخ میں اور کشمیر کے لوگ اور پاکستان میں اس کو غدار کشمیر کے طور پر جانا جائے گا۔ انہوں نے کہا آپ جیسے لوگ جو بھارت کا دورہ کرتے ہیں اور پھر بھارت کی محبت کا دورہ ان پر پڑ جاتا ہے، آپ ہی اس طرح کی تجاویز دے سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایک جو ٹائم بانڈڈ حل ہے جس کی ضمانت امریکہ، چائنا، روس دے، یا ان میں سے کوئی دو طاقتیں دیں، اس کی ضمانت پہلے لی جا سکتی ہے کہ ایک ٹائم فریم دیا جائے، اس کے اندر اندر مسئلہ کشمیر کو حل کیا جائے، اور 35A کی بحالی عالمی ضمانتوں کے ساتھ، یعنی 35A کی جس میں کشمیر کی الگ شناخت کو، اس کی ملازمتوں کے تحفظ کے، اس کی زمین کے تحفظ کو یقینی بنایا گیا ہو، اور اس کی گارنٹی عالمی طاقتیں دیں، اور پھر حریت کانفرنس کے نمائندوں کو مذاکرات میں شریک کیا جائے۔ ان تین جو شرائط کے بغیر بھارت کے ساتھ مذاکرات شروع نہیں کیے جانے چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ جو مذاکرات کا معاملہ ہے وہ نہ صرف پاکستان کے سویلین کمزور، منحنی اور نحیف و نزار سویلین ڈھانچے کے لیے ایک بارودی سرنگ ہے، بلکہ وہ پاکستان کی مضبوط اور اس وقت اعتماد کا شکار اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ایک بارودی سرنگ کی ہی مانند ہو کر رہ گیا ہے۔